حضرت عبداللہ بن زبیر یہ باقاعدہ خلیفہ تو نہیں بن سکے، لیکن ان کی کشمکش جاری رہی یہ بنو امیہ کے خلفاء کے ساتھ، یہ 64 سے 73 ہجری یا 683 سے 692 تک، یعنی تقریباً 10 سال تک ان کی کشمکش جاری رہی۔ اب اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر مشہور صحابی کس کے بیٹے تھے؟ یعنی حضرت زبیر بن عوام کے۔ اس لیے عرب والے زیادہ تر اپنے باپ کا نام ساتھ لگاتے ہیں نا، تو عبداللہ ان کا نام ہو گیا بن زبیر، یعنی زبیر کے بیٹے۔ آگے آتا ہے یہ حضرت عائشہ آپ کی خالہ تھی، ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ صحابی رسول تھی وہ بھی۔ اچھا، آپ نے کئی مارکوں میں حصہ لیا، اور یہ ابن زبیر بہت بہادر تھے، اور ان کا بھائی معصب اس کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے، اتنا بہادر تھا کہ ایک ٹائم پہ 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا تھا ان کا بھائی، اور یہ خود بھی بہت بہادر تھے، تلوار کے بڑے ماہر تھے، اور بہت ہی اچھے یہ صحابی تھے۔ اچھا، یہ قسطنطنیہ میں ہم امیر معاویہ کے دور میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک لشکر بھیجا تھا تاکہ ہم قسطنطنیہ کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ تھی جہاں پہ رومیوں کا کیپٹل تھا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کو فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے امیر معاویہ نے کوشش کی، اور حضرت ایوب انصاری بھی وہاں شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ بھی ایسا دیا۔ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ آگے آتا ہے خلافت کا اعلان۔ جب امام حسین کو شہید کیا گیا اس وقت آپ مکہ میں تھے، واقعہ کربلا کا سن کر آپ نے خلافت کا اعلان کر دیا، ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا۔ جب یزید کو پتا چلا تو اس نے مسلم بن عقبہ، کس کا؟ مسلم بن عقبہ کو 10,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا، اور یہ مسلم بن عقبہ، یہ عقبہ کا بیٹا تھا، اس کو جب روانہ کیا گیا تو یہ مدینہ پہنچا اور لوگوں سے کہا آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، یزید کی بیعت کر لیں، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو میں پھر زبردستی بیعت کراؤں گا۔ 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اس نے وہ خون ریزی کی، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، اور اس میں مدینہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مقابلے میں آئے اور شہید ہو گئے۔ اچھا، پھر اس میں کئی سردار مارے گئے۔ شامی فوجیں 3 دن تک مدینہ کو لوٹتی رہیں، اور اس کے بعد مسلم بن عقبہ جو ہے مکہ روانہ ہوا، مگر راستے میں یہ مر گیا۔ آگے آتا ہے باقی فوج کے باقی فوج جو ہے اس نے مکہ کا محاصرہ کیا، اور اب اس کا کمانڈر حسین تھا، یہ فوج کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں نا، حسین تھا۔ اس نے ابن زبیر سے بات چیت شروع کر دی، یعنی ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو اسی دوران ان کو یہ بھی اطلاع مل گئی کہ بھائی یزید جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ جب فوت ہوا تو فوج پیچھے ہٹ گئی۔ اب عبداللہ بن زبیر کو اس نے کہا کہ آپ دمشق جانے کی دعوت دی، کہ دمشق چونکہ کیپٹل ہے وہاں پہ آپ جائیں گے، آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسی دوران یزید بھی وفات پا چکا تھا۔ مروان اور اس کا بیٹا عبد الملک مدینہ میں تھے، اور وہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے بھی تیار تھے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیتے ہیں، مگر عبداللہ بن زبیر نے ان کو مدینے سے نکال دیا اور کہا، یہ بنو امیہ کے تھے، تو ان کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی کی ہے ابن زبیر نے۔ بہرحال یہ ان کی سخت غلطی تھی۔ اگر اس وقت عبداللہ بن زبیر دمشق چلے جاتے ہیں تو وہ خلفائے راشدین کی طرز کی حکومت قائم کر لیتے ہیں، اور آج دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی، کیونکہ دمشق جو تھا مرکز تھا۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب وہ اس طرح ہے کہ یہ جب دمشق پہنچے ہیں مروان اور اس کا بیٹا، تو مروان چونکہ یہ یزید کا قریبی رشتہ دار تھا، اور یزید کے بیٹے نے چونکہ انکار کر دیا میں خلیفہ نہیں بنتا، تو لوگوں نے کہا کہ جی مروان کو خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ سب نے بیعت کی، اور اس طرح مروان جو ہے وہ خلیفہ بن گیا، اور عراق یہ شام والے اس کے ساتھ ہو گئے۔ آگے ہم یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے توابین کے بارے میں دیکھیں جی۔ واقعہ کربلا کل میں نے آپ کو بتایا، حضرت امام حسین کو بے دردی سے جب شہید کیا گیا تو ہر طرف کہتے ہیں کوہرام مچ گیا، اور مکہ اور مدینہ کے اندر
صف ماتم بچ گیا کہ نواسہ رسول کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا. سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچہ بچہ تیار ہو گیا کہ ہم نے امام حسین کا بدلہ لینا ہے. ادھر سے کوفہ والوں نے بھی ماتم شروع کر دیا کہ بھائی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور اس وقت مختلف جب گروہ جمع ہوئے تو یہ پہلے تو اور لوگوں نے کمانڈ کی، لیکن بعد میں مختار سقفی نامی یہ شخص جو تھا اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم انتقام لیں گے حسین کا. اور کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ سب سے پہلے ابن زیاد سے ہوا. وہی ابن زیاد جس نے فوج بھیج کر امام حسین کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں ان کی فوج سے لڑائی ہوئی اور ان کو شکست دی اور ابن زیاد کا سر کاٹ کر پہلے مختار سقفی کے پاس پیش کیا گیا. اور اس نے پھر حضرت علی کی اولاد میں سے امام زین العابدین کے پاس بھیجا. اور اسی طریقے سے شمر جس نے امام حسین کا سر قلم کیا تھا اس کا سر بھی قلم کیا، اور یہاں تک کیا کہ ان کے گھر کے بچوں عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو چن چن کر گاجر مولی کی طرح قتل کر کے ختم کیا گیا امام حسین کا. لیکن بدلہ لیا گیا. لیکن یہ مختار سقفی جو تھا اس کے عقائد ٹھیک نہیں تھے. یہ اصل میں امام حسین کا انتقام لینے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے بعد میں اس نے جو ہے اس نے سوچا کہ میرے پاس تو اتنی بڑی فوج آ چکی ہے لہٰذا میں خود خلیفہ بنتا ہوں. اور ابن زبیر جو تھا عبداللہ بن زبیر کو بھی یہ یقین دلاتا رہا کہ میں جی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن دراصل یہ اس کے ساتھ نہیں تھا. مختار سقفی اور عبداللہ بن زبیر یہ میں بتا بھی چکا ہوں. مختار سقفی نے امام حسین کے قاتلوں کو ختم کرنے کے بعد کوفہ کے عامل ابن متی کو کوفہ سے نکال دیا. مختار سقفی کے عقائد کافی مختلف تھے اور وہ خود خلیفہ بننے کا سوچ رہا تھا. اس نے امام زین العابدین سے سند حاصل کرنے کی، دیکھیں جی امام زین العابدین واحد شخص ہے، چھوٹا سا بچہ تھا جو یہ واحد ہے جو امام زین العابدین بچ گئے تھے واقعہ کربلا میں. باقی تو انہوں نے شہید کر دیے تھے. تو انہوں نے اس سے سند حاصل کی کہ آپ ہمارے سپورٹ کریں اور کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے انکار کیا. لیکن یہ امام محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد میں سے تھا، تو اس کو پھر اس نے اپنے ساتھ ملا لیا اور اس نے کہا جی کہ آپ ہمارا امام بن جائیں تو ہم آگے کام کریں گے. ٹھیک ہے یہ واقعہ. تو مختار سقفی اور عبداللہ بن زبیر کو جب پتا چلا کہ بیسیکلی یہ مختار سقفی جو ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ تو خلیفہ بننا چاہتا ہے، تو آگے کے ہم واقعات پڑھتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. اب عبداللہ بن زبیر اور محمد بن حنفیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ حنفیہ جو ہے محمد یعنی ان کی والدہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ عبداللہ بن زبیر نے محمد بن حنفیہ اور ان کے ساتھیوں سے بیعت کا مطالبہ کیا کہ آپ میری بیعت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. پھر عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن حانی کندی کو روانہ کیا. وہ سختی سے پیش آیا لیکن کوئی کامیابی بھی نہیں ملی. اس کے بعد ابن زبیر نے ابن حنفیہ کو گرفتار کر لیا اور ابد میں مکان زمزم میں قید کر لیا. محمد بن حنفیہ نے ان تمام باتوں کا بتایا مختار سقفی کو. مختار سقفی جو تھا اس نے ابو عبداللہ کی سرکردگی میں 300 بندوں کو اس کے طرف روانہ کیا اور محمد بن حنفیہ کو رہا کر دیا گیا. جب حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کیا تو آپ طائف سے شام ابی طالب میں چلے گئے. عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک کی بیعت کر لی اور شام چلے گئے. یہ محمد بن حنفیہ کا واقعہ آتا ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں معصب بن زبیر. معصب جو تھا یہ اس کا بھائی تھا عبداللہ بن زبیر کا. اور یہ جب عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا کہ مختار سقفی جو ہے یہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتا ہے، بیسیکلی اوپر سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس طرح نہیں ہے، تو اس نے عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی معصب کو ایک بڑا لشکر دے کر بھیجا اس کی طرف، مختار سقفی کی طرف. تو اس نے کیا کیا، یہ جب وہاں پہ پہنچے تو سب سے پہلے تو ان میں بات چیت ہوئی. تو اس نے پہلے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے میں اس کو یقین دلاؤں کہ میں ابن زبیر کے ساتھ ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا
کہ بیسیکلی یہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ماسب جو تھا اس نے اپنی فوج کو آگے لے کر گیا اور مختار سقفی جو تھا اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، مختار سقفی کی فوج کو شکست ہوتی ہے۔ مختار سقفی جو ہے وہ پھر آگے جا کر ایک جگہ پناہ لیتا ہے اور ماسب جو ہے اس کا گھیراؤ کر لیتا ہے اور بعد میں یہ باہر نکلتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے مختار سقفی کو۔ اس طرح اس کا بھی خاتمہ ہو گیا اور مختار سقفی کا سر کاٹ کر ابن زبیر ابن معصب کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ آگے ہم آتے ہیں جی، ایک اور چیز ہے ابراہیم بن الاشتر کی اطاعت۔ دیکھیں جی، کوفہ پر قبضہ کرنے کے بعد معصب جو تھا نا، ابن الاشتر کو چند شرائط اطاعت کی دعوت دی، اس چند شرائط پر نا۔ اس دوران عبد الملک نے بھی ابن اشتر سے رابطہ کیا، لیکن ابن اشتر جو تھا اس نے ابن زبیر کی حمایت کر دی۔ آگے آتے ہیں عبد الملک کی سازشیں۔ دیکھیں جی، عبد الملک مروان فوت ہو چکا تھا، آگے ہم پڑھیں گے۔ مروان جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبد الملک خلیفہ بنا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عبد الملک بیسیکلی بنو امیہ کا اصل حکومت قائم کرنے والا ہے۔ تو عبد الملک نے جب دیکھا کہ بھائی ادھر مختار کو اس نے قتل کر دیا ہے معصب نے، تو اس نے سازشیں شروع کر دیں اور مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے لگا، کسی کو لالچ دیا، اور اسی دوران اس نے ایک فوج بھی بھیجی۔ اور یہ ابراہیم جو تھا، ابھی جس کی بات ہو رہی ہے ابراہیم ابن الاشتر، یہ معصب کی فوج میں تھا۔ اسی دوران یہ عبد الملک نے بھی اپنی فوج روانہ کر دی۔ دونوں فوجوں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ ابراہیم بڑی بہادری سے لڑا۔ معصب نے ابراہیم کی مدد کے لیے عتاب بن ورقہ کو فوج دے کر بھیجا۔ ابراہیم کو عتاب پر بھروسہ نہیں تھا نا، یہ دونوں مخالف تھے، اور اس سے معصب کے اس اقدام کو پسند نہیں کیا۔ عتاب بن ورقہ عبد الملک سے مل گیا، عبد الملک کی بیعت کر لی، میدان جنگ سے بھاگ کر عبد الملک کی فوج میں یہ شامل ہوا۔ اس کے بعد یہ واقعات پیش آئے۔ پھر عبد الملک نے کیا کیا کہ اور زیادہ فوج تیار کی اور اس کو اس کی طرف بھیج دیا۔ پھر اسی دوران محمد بن مروان نے امان قبول کرنے کا ان کو مشورہ دیا۔ معصب نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ اب ہم پڑھتے ہیں معصب بن زبیر کا خاتمہ۔ عبد الملک نے ایک بار پھر معصب سے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ لڑائی نہ کریں، لیکن کہتے ہیں کہ معصب جو تھا بہت بہادر انسان تھا۔ اس کے پاس عبد الملک نے سازش کر کے لالچ دے کر ساری فوج اس سے ہٹا دی، صرف چند ایک لوگ اس کے پاس بچ گئے تھے، لیکن اس نے پھر بھی عبد الملک کی فوج کا مقابلہ کیا، اور لیکن اس طرح ہوا کہ یہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد مکہ پر قبضہ اور عبداللہ بن زبیر کی شہادت۔ پھر ہم آگے آتے ہیں جی، حضرت معصب کی شہادت سے حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے نا، ان کو بہت ہی تکلیف پہنچی، خزانہ بھی ان کا تقریباً خالی ہو گیا، اور اس دوران حجاج بن یوسف جو تھا، اپنا مشہور جنرل عبد الملک نے روانہ کیا کہ آپ مکہ جائیں، اور مکہ جا کر عبداللہ بن زبیر سے یا تو آپ بیعت لے لیں یا ان کو ختم کر دیں۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف جب مکہ پہنچا تو اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر کی والدہ جو تھیں اس وقت زندہ تھیں، انہوں نے ان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا اگر یہ ظالم ہیں بنو امیہ والے تو آپ ان کی بیعت نہ کریں۔ تو عبداللہ بن زبیر جو تھے خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے پتھر برسائے خانہ کعبہ پر بھی، اور بعد میں عبداللہ بن زبیر نے باہر نکل کر ان سے لڑائی شروع کی، اور اسی دوران آپ عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے اس کی لاش کو مکہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی لاش 3 دن مکہ میں لٹک رہی تھی۔ ان کی والدہ جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ شاہ سوار تو ابھی تک گھوڑے سے نیچے نہیں اترا، تو کہتے ہیں کہ بڑا حوصلہ تھا۔ دیکھیں اس دور کی عورتیں بھی اس طرح تھیں۔ تو اس طرح عبداللہ بن زبیر کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آگے ہم ایک اور چیز پڑھتے ہیں، ناکامی کے اسباب۔ یہ دیکھیں عبداللہ بن زبیر کی ناکامی کا سبب کیا بنا۔ سب سے پہلے تھا سیاسی تدبر کی کمی۔ ان میں سیاسی تدبر کی کمی تھی، یہ جذباتی تھے۔ اگر اس وقت
جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر یہ مروان اور عبد الملک جو تھے اس کی بیعت کر رہے تھے تو ان کو یہ بیعت کرنے دیتے اور خود جو ہے اپنا کیپٹل دمشق چلے جاتے، حالانکہ فوج نے دعوت بھی دی تھی تو یہ خلافت اس کی قائم ہو سکتی تھی۔ پھر قوت فیصلہ کی ان میں کمی تھی، اس وقت انہوں نے مکہ نہیں چھوڑا، اگر مکہ چھوڑ دیتے دمشق کی طرف چلے جاتے تو یہ خلیفہ بن جاتے۔ پھر سادہ لوئی، عبداللہ بن زبیر جو تھے بالکل سادہ لو تھے، بہت اچھے صحابی تھے، اور یہ جو ہے اسی پہلے مختار سقفی نے پہلے ان کو دھوکہ دیا، یہ سمجھے کہ یہ میرے ساتھ ہے، لیکن بعد میں جب وہ بگڑا تو اس کے بہت ہی عظیم بہادر بھائی جو ہے ان سے لڑائی کے لیے گئے اور اس سے ان کی فوج بھی کافی کمزور ہوئی۔ پھر عبداللہ بن زبیر کا مکہ سے باہر نہ جانا، یہ ان کی میں نے بتا دیا ہے، یہ ان کی یعنی اگر دمشق چلے جاتے تو ان کی حکومت قائم ہو سکتی تھی، کیونکہ دمشق جو تھا مرکز تھا اور وہاں سے سارے علاقوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ یہ جی میں نے مختصر طور پر عبداللہ بن زبیر کا آپ کو پیریڈ بتا دیا ہے اور اس کی ناکامی کے اسباب بھی بتا دیے ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں۔